بعض جماعت میں جب امام سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ سنا ہے ہم نے کہ پڑھا ہے کہ اس وقت مقتدی کو غور سے وہ سننی چاہیے، لیکن سورۃ فاتحہ جو ہے اس وقت کیوں، پھر اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ وہ ضرور پڑھنی چاہیے حالانکہ وہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے؟ وہ جو سورہ فاتحہ کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ ہر شخص اس دعا کو اپنے طور پر بھی کرے، اور اگرچہ امام کے تابع ہو جاتی ہے اس کی دعا بھی، لیکن یہ غیر معمولی اہمیت کی خاطر یہ فرمایا گیا ہے کہ پڑھے۔ اس کے مطابق حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اسی طرح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ انسان جو اپنے نفس میں پڑھتا ہے وہ اتنے تھوڑے وقت میں پڑھ سکتا ہے کہ جب امام ایک آیت ختم کرتا ہے تو دوسری آیت کے درمیان ہر مقتدی اپنی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جو یہ موقف اختیار فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے ساتھ تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ موقع اس وقت پیش آیا جبکہ بعض لوگ اونچی آواز میں کچھ گھس گھس کی آواز نکالتے ہیں، مگر اتنی وہ گھس گھس آواز بھی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ امام کے میں مخل ہو جاتی ہے، اس کے سوچ میں، اس کی نماز کی جو توجہ ہے اس میں مخل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی شخص اسی طرح کر رہا تھا تو سے منع فرمایا، تو اس سے پھر فقہا نے اس کی گہرائی میں جائے بغیر، اس کے سارے پہلوؤں پر غور کیے بغیر سیدھا سادہ یہ مسلک اختیار کر لیا کہ امام جب کچھ پڑھ رہا ہو تو کچھ نہیں کرنا، اور ایسے ائمہ موجود ہیں جو سورہ فاتحہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھتے ہیں اس حدیث کے تابع کہ نہیں پڑھنا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کا مسلک تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس لیے آپ نے یہ ترکیب بتائی کہ یہ فطرتاً اور طبعاً ممکن ہے کہ ایک انسان جب تک امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے آیت بآیت، اس وقت اپنی توجہ کو امام کی طرف مبذول رکھے، اس کے معنوں پر غور کرے، اور اگلی آیت میں داخل ہونے سے پہلے بغیر دخل اندازی کے وہ اپنی اس آیت کو پڑھ سکتا ہے جو پہلے پڑھی جا چکی ہے امام کی طرف سے، سمجھے؟ اور یہ جو طریق ہے یہ دوسری تلاوت میں بھی ممکن ہے اگر کوئی کرنا چاہے، مگر چونکہ وہ ضروری نہیں ہے دوسری تلاوت، اس لیے اگر اس کو غور سے سنی لے تو وہی کافی ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان